ہمارے وین کے اندر پھینکا انہوں نے. ہاں تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا عمران خان کی آواز نہ نکلے. ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا؟ آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے, ہم غازہ ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر ہیں. ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں, ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ, ہماری خالائیں, ہماری جو پھپھیاں تھیں وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے, ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں, ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے, ہم پاکستانی نہیں ہیں. آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں, سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو, کیا کہتے ہیں اس کو, اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں, عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست, ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں, آپ ملک چھوڑ کے لندن کہیں ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں. اگر وہ مجرم ہوتے, کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا. جب میں نے کچھ نہیں کیا میں ان کا سامنا کروں گا. آپ نے دیکھا ہے جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں. ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا, وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو. وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر, ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں, وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں, ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہہ کے میری بہن کو بھیجا تھا, انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا. کیا کہا تھا؟ کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. ہاں, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت. یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے, کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے, 1 سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر, اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے, اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا, اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے, ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ خٹک کی, کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی مجھے یاد کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اتنی ہمت سے, ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے, ان کا بھائی قید میں ہے, لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں
ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ، آزادی یا موت، تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے، جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ. ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارے فون لے لیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر، اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مار دو گے ہم بننے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر. یہ جو انہوں نے کہا ہے، نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا حق ہے اس کے اوپر، ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر. یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے. یہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اب بولیں گے، اور ہم جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے. اور ہم تینوں جو بہنیں ہیں، ہم صرف اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بالکل بیٹھیں گے، ہم وہاں سے نہیں ہلیں گے، ہماری ملاقات کرائیں گے. عمران خان کو یہ آئسولیٹ نہیں کریں گے. بند ہے. دیکھیں ہم نے کل ان کو ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں آپ ہمیں ایک کو جانے دیں، ہم ان کو دیکھ لیں، کیونکہ نہ میں عاصم منیر کو ٹرسٹ کرتی ہوں اس آدمی کو، نہ میں مریم نواز جیسی عورت کو ٹرسٹ کرتی ہوں. ہمیں نہیں پتا خان صاحب کے ساتھ اندر کیا کر رہے ہیں. ہم ان کو بالکل، ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے. ہم نے ان سے کل بہت ریکویسٹ کی، ہم نے کہا ہم چلے جائیں گے، ایک کو جانے دو، ہم سب کو دیکھا ہے، ہمیں تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے. کیوں اگر ان کا بند، یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ذہنی مریض ہے، اور ہم بھی کسی حد تک جائیں گے. ہم کسی حد تک جائیں گے. یہ مارنا ہے مار دیں، جیل میں ڈال دیں، مگر ہم ان کو کچھ نہیں کرنے دیں جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اکیلے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں. نورین آپا بات کریں، ایک منٹ رک جائیے جی. نورین آپا بات کریں گی جی، ایک منٹ نورین آپا کو بات کرنے دیں. جی میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرا بیٹا اگر جیل میں ہے تو میں اسے بھی کہتی ہوں تم خوش قسمت ہو کہ اس وقت جتنا ظلم کا دور چل رہا ہے، اگر 10 سال قید ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور صرف میرا بیٹا نہیں، وہاں جتنے قیدی ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ سب کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے کہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم کیوں جیل میں ہیں، ہم کیوں سزا کاٹ رہے ہیں. بے گناہ لوگ ہیں، سب بے قصور ہیں، سب بے گناہ ہیں. میں کل میرے ساتھ جو انہوں نے کیا، اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان کا نظام کتنا خراب ہو چکا ہے. ورنہ عورت کے ساتھ کبھی کسی نے عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، مردوں کو پکڑتے تھے، عورتوں کو نہیں. میں کھڑی ہوئی تھی، کچھ نہیں کر رہی تھی، میں صرف بیٹھی تھی دیر تک. میں نے کہا چلو میں کھڑی ہوتی ہوں. ایک مجھے نہیں پتا اس عورت کا سائز کیا تھا، وہ پاکستانی تھی کہ کہیں سے یہ لے کر آئے ہوئے تھے. اس نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا، اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے. اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو SHO اور جتنی تھی. میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہی ہوں گے. انہوں نے پکڑا، اس کے بعد انہوں نے میرے بازو مجھے زمین پہ گرایا، مجھے گھسیٹا، اور مجھے گھسیٹ کے دیکھے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے. مجھے صرف نادیہ خٹک، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اس نے اتنا شور مچایا کہ مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے باقی نہیں سمجھ آئی. اب آپ یہ جو تھی لائرز تھی، ینگ بچیاں تھیں، ان کی بھی بڑی ہمت ہے، یہ وہاں آتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت فلسطین کا دیکھ کے ہم افسوس کرتے ہیں جی اسرائیل کر رہے. مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے ٹرینڈ پولیس ہیں، یہ جتنے یہ آ کے یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ سب فلسطین اسرائیل سے ٹرین ہو کے آئے ہیں. آج پاکستان میں تکلیف ہی یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ہے. اور عمران خان کے ساتھ یہ کبھی کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہے گا اگر عمران خان کے ساتھ کچھ انہوں نے کرنے کا سوچا بھی. آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ کبھی عمران کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان، میں پہلے بھی کہتی ہوں، میں عمران خان کو بھی کہتی ہوں، عمران خان وہ شخص ہے جس کے لیے دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں.